اجتماعی جرم ہے کہ ہم 6 بر اعظم میں بسنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔ اور اس امت میں میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، وہ وہاں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے۔ پرسوں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کا تعارف کروایا کہ اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ یہ بابری مسجد کو جنہوں نے گرایا تھا اس کی قیادت کرنے والا یہ شخص تھا اور اب اس کا نام عامر ہے۔ تو بابری مسجد پر پہلی کدال چلانے والا وہ شخص تھا جو پرسوں وہاں بلڈنگ میں آیا ہوا تھا۔ اب اس کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنا بڑا اس کا محراب تھا، تو پہلی کدال اس نے چلائی۔ لیکن وہ اللہ کا نظام ایسا چلا کہ وہ اس دعوت کی محنت میں آیا لپیٹ میں، اور اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں 100 مسجدیں جو ویران ہیں میں وہ آباد کرواؤں گا، جو ہندوؤں کے قبضے میں ہیں، سکھوں کے قبضے میں ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں، 37 باقی، 27 باقی، 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں پنجاب میں ایک بہت بڑا گھرانہ تھا، اس کی ایک بچی پڑوس میں جاتی تھی کھیلنے کے لیے۔ وہ گھرانہ تھا تبلیغ والوں کا، مسلمان تھے۔ وہ انہوں نے اس بچی کو دعوت دیتے رہے، وہ مسلمانوں کی مسلمان ہوئی تو سال 2 سال تو چھپا رہا، پھر پتہ چل گیا۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری بڑی بدنامی ہوگی اگر تم نے اپنا دھرم چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا پتا جی اب میں دھرم نہیں چھوڑوں گی۔ تو باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کو وہ لے کر گئے۔ وہ پہلے سے انہوں نے اپنے ملازموں سے گڑھا کھدوا دیا۔ تو باپ اور بیٹا چاچا دونوں اس بچی کو لے کر گئے۔ اس بچی نے اپنا نام رکھا تھا حرا۔ اس نے اللہ کے نبی کی سیرت سنی نا اس گھر میں کہ اللہ کے نبی غار حرا میں گئے، تو اس نے اپنا نام حرا رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہاں کہ انہوں نے بچی کو دھکا دیا اس کو اور اس کو پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی۔ تو اس کے چاچا نے کہا تو ہمیں مسلموں کی دوزخ سے ڈراتی ہے، ہم تجھے دنیا میں دوزخ کا مزہ چکھاتے۔ تو جب اس بچی کو آگ لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی چچا مسلمان ہو جا، چچا مسلمان ہو جا، پتا جی مسلمان ہو جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ۔ وہ کہنے کہ یا اللہ تو گوار ہے، میں نے تیری محبت میں یہ سب کچھ برداشت کیا اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اور وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے پتا جی مسلمان ہو جاؤ، چاچا مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب وہ واپس آئے تو چچا بہت سنگ دل تھا، مار دھاڑ والا تھا، لیکن باپ تو باپ تھا، وہ گر گیا چارپائی کی۔ مہینہ نہیں گزار سکا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا مجھے مسلمان کر ورنہ میں مرتا ہوں۔ مجھے بچی کی چیخیں سونے نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا ایک کو مارا اب تجھے بھی ماروں۔ کا دل اس کا بھی ہلا ہوا تھا، تو کہنے لگے شرم کی وجہ سے میں اس کو لے کر دلی آ گیا کہ علاقے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور دلی میں ایک مسجد کے امام سے کلمہ پڑھوایا۔ 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہنے لگے جب وہ بھائی کلمے پر مر گئے اور بھتیجی کو یوں میں نے آخر تک کہتے سنا چچا جہنم سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تو مجھے راتوں کو میری نیند اڑ گئی، مجھے اس کی چیخیں سنائی دیں، مجھے اس کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر مجھے خود جستجو ہوئی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں، میں اسلام کو پڑھوں۔ تو پھر مجھے
میں نے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی توفیق دی، میں مسلمان ہوا۔ پھر میں نے اللہ سے مانگا، یا اللہ جو میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا، اس کا مجھے دنیا میں کوئی اس کے کفارے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام میں نے چھپایا ہوا تھا تو میں ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، تو ایک جگہ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا مسلمان بچے بچیوں کے اسکول کو جلانے کا، اور اس میں ان کو بند کر کے جلا دینے کا۔ تو میں اس منصوبے میں شریک تھا، تو اس میں کوئی 300-350 بچے بچیاں پڑھتے تھے۔ تو کہنے لگے راتوں رات میں گیا اور ان کے لیے خفیہ دروازے بنوائے راتوں رات، اور پھر جب صبح وہ بچے آئے ہیں تو میں نے پہلے ہی جا کر ان کو بتا دیا اور ان کو خفیہ دروازے سے سب کو نکالا۔ جب آ کر وہ اٹیک ہوا ہے تو بچے سارے وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو اس کے بعد میری روح کو سکون ہوا ہے کہ اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں تو میں نے 300 بچوں کی زندگی بچائی ہے۔ تو یہ کلمہ عجب شے ہے، یہ آدمی کو اگر صحیح معنی میں اندر میں اتر جائے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہمارا کلمہ ٹھنڈا ہے۔ تو تبلیغ کا کام بھائیو، یہ حج کی تیسری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کا تو سوال ہی کوئی، طارق جمیل کا تو سوال ہی کوئی، میں اچھا ہوں یا برا ہوں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن میرے ذمہ ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے تو ذمہ ہے صدا لگانا، مجھے اس کی دعوت دینا۔ کیا پتا کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔